السلام علیکم ناظرین، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں محمود خان اچکزئی صاحب، پختونخوا ملی عوامی پارٹی کے سربراہ، اسٹیبلشمنٹ کے بہت ووکل کرٹک اور سویلین سپرامیسی کے اور پارلیمنٹری سپرامیسی کے بہت پرجوش حامی۔ ہم ان سے بات جو ہے ڈیموکریسی، پارلیمنٹ، ان ایشوز کے حوالے سے ہی کریں گے، کچھ پختون نیشنلزم کو بھی ٹچ کریں گے اور اس کا کیا وجہ ہے کہ اتنا ویزیبل نظر نہیں آتی پختون نیشنلسٹ پارٹیز اور پختون نیشنلسٹ لیڈرشپ پاکستان میں ان دنوں۔ ان حوالے سے بات کریں گے، لیکن شروع کریں گے ڈیموکریسی سے۔ سر السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ سر یہ بتائیے گا کہ آپ جب یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں ڈیموکریسی کو اور پارلیمنٹ کو خطرہ ہے تو آپ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہاں تو کچھ نہ کوئی انٹروین کر رہا ہے، نہ کوئی مسئلہ ہے، سول گورنمنٹ چل رہی ہے، میاں نواز شریف ڈسکوالیفائی ہو گئے ہیں، ان کی جگہ نئی گورنمنٹ آ گئی ہے، کوئی مسئلہ تو ہے نہیں۔ آپ عمر فاروق بھائی، میں مشکور ہوں آپ کا اور آپ کے ادارے کا کہ آپ نے مجھے موقع فراہم کیا، آپ نے مجھے بلایا۔ آپ کے منہ میں گھی شکر، اگر واقعی کچھ خطرات نہیں ہیں۔ دیکھیں، آپ ہمیں غلط کہہ دیجئے کہ ہم پتہ نہیں کیا کہہ رہے ہیں۔ پاکستان ایک نیا ملک بنا ہے ہندوستان کے اس سے نکال کے، یعنی اگر میں یوں کہوں 13 اگست 1947 کو میں کیا تھا یا ہم کیا تھے، میں، آپ کے والد، میرے والد، ان کے والد، ہم برصغیر پروین کا حصہ تھے، اور ہر ہماری جو یہاں بھائی رہتے ہیں، قوم سمجھے، ملت سمجھے، ملیتیں سمجھے، قومیتیں سمجھے، ہم اس وقت بھی اپنی تاریخی وطنوں پہ رہ رہے تھے، اور جب نیا ملک بنا اس میں بھی ہم اپنے وطنوں پہ رہ رہے ہیں۔ ٹھیک، ایک کثیر القومی ریاست ہے، کثیر الزبانی کہہ دیں، کثیر الکلچر کہہ دیں۔ اس کا واحد راستہ چلانے کا یہی تھا اور یہی ہے کہ ہم اسے ایک صحیح وفاقی پارلیمانی ٹرانسپیرنٹ پاکستان بنائیں، اور یہ پھر قیامت تک چلے گا۔ ٹھیک، ابھی جو گڑبڑ ہو رہی ہے، فلانے یہ کہہ رہے، فلانے نے جھنڈا جلایا، I'm sorry to say، فلانے نے فلانا کیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ عمر فاروق بھائی، انسانی گزارے کی سب سے بنیادی اینٹ انصاف ہوتی ہے۔ دو بھائیوں کے درمیان انصاف نہیں ہوگا، چخ پخ ہوگی۔ میاں بیوی کے درمیان انصاف نہیں ہوگا، چخ پخ ہوگی، شادی ٹوٹے گی۔ ہم بدقسمتی سے ہر ایک اپنے کو عقل کل سمجھ کر ہم بدقسمتی سے ایک ملک کو بے انصافی سے چلا رہے ہیں، ایک ملک کو بے انصافی سے چلا رہے ہیں۔ اس کی اگر میں مثالیں دوں، میں آپ کو اس میں سر ایک بات آپ کو ذہن میں رکھنی ہوگی کہ کیونکہ وقت ہمارے پاس مختصر ہوگا، تو اگر ہم اس سوال کی طرف آ جائیں، تھریٹ کس کی طرف سے ہے؟ ڈیموکریسی کو، پارلیمنٹ کو، اور کون اس کے پیچھے، اس تھریٹ کے پیچھے کون ہے؟ میں آج بھی کہتا ہوں، نسخہ لکھ لیجئے، جی، پشتونخوا میں نیم پارٹی کا نسخہ، یا ایک جمہوری کارکن کا نسخہ، یا ایک جاہل اجٹ پٹھان کا نسخہ۔ نسخہ یہ ہے، یا ہم 5 بھائی، 5 قسم کے لوگ رہتے ہیں اپنے اپنے تاریخی وطنوں پہ، پشتون ہے، بلوچ ہے، سندھی ہے، سرائکی ہے، اور پنجابی ہے۔ بالکل ٹھیک۔ ہم نے اکثریت بھی ہے، اقلیت بھی ہے، اس کا ہم نے یہ علاج کیا ہے، ابھی تک اس کو ہم نے وہ فائنل نہیں کیا ہے۔ بائی کیمرل ڈبل اس لیے ہوتا ہے کہ چونکہ ایک یونٹ زیادہ آبادی والا ہے، باقی کے چھوٹے ہیں، لہٰذا اس کو سینٹ میں وہ کر دو، وہ ہم نے ابھی نہیں کیا ہے۔ وی مسٹ ڈو اٹ، نمبر 1۔ دوسری بات یہ ہے، آپ بلوچ کو، پشتون کو، سندھی کو، سرائکی کو یہ آئینی گارنٹی دے دیں کہ سندھی مانو، اللہ پاک نے آپ کے وطن میں جو کچھ پیدا کیا ہے اس پہ آپ کے بچوں کا پہلا حق، میں اس کی کانسٹیٹیوشنل گارنٹی دیتا ہوں۔ تو یہ 18th امینڈمنٹ میں یہ بات آ گئی نا، کافی حد تک آ گئی۔ اس کی حد تک تو آ گئی ہے، لیکن بات یہ ہے، بلوچ ہمارا صوبہ ہے، ہم اس کی مخالف رہے ہیں، ہم چاہتے ہیں ایک ساتھ متصل علاقے پشتون علیحدہ صوبے میں ہوں، بلوچ اپنے صوبے میں ہو۔ یعنی مثال کے طور پہ اگر میں آپ سے کہوں، ہمارے صوبے کی آبادی پنجاب کے ضلع کے برابر ہے، ہمارے وسائل بہت سارے ملکوں سے زیادہ ہیں، لیکن حالت یہ ہے کہ کسی بلوچ غریب مرد کے پاس 3 جوڑے کپڑے کا تصور نہیں ہے۔ بے انصافی پھر کیا ہوتی ہے؟ بے انصافی کے کوئی سینگ ہوتے ہیں کیا؟ نہیں، بالکل، یہ اس میں یہ بات ایگری کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں فاروق بھائی، اب تعلیم یافتہ آدمی ہے، میں جلدی اس لیے بول رہا ہوں کہ ٹائم کی کمی ہے۔
سوئی گیس ایک مثال کے طور پہ 60s میں پیدا ہوئی. ہر پاکستانی لندن میں، فرانس میں، اٹلی میں، امریکہ میں بھی اس گیس کو سوئی گیس کہتا ہے. ہم اس کو گیس نہیں کہتے، ہم سوئی گیس کہتے ہیں. سوئی گیس اب ختم ہونے والی، 40 سال گزر چکے ہیں. آج بھی جس علاقے سے نکلی ہے وہاں کی بچیاں ہماری مائیں روٹی خس و خاشاک سے پکاتی ہیں. تو پھر بے انصافی کیا ہوتی ہے؟ کوئی بلوچ پاگل ہے کیا؟ گیس کی جس حالت میں، جس اندازے میں لوٹ مار ہوئی، جس اندازے میں آپ نے اس کو مسلمانی کا حصہ دیا، وہ کوئی پاگل ہے کہ آپ کو کہیں اپنے سونا کھودنے دے گا، کہیں آپ کو اپنی چاندی دے گا؟ نہیں. تو اس کا رستہ کیا ہے؟ رستہ یہ ہے ہم جرگے کر دیں گے، ہم محنت کریں گے پشتونوں کی، بلوچوں کی، سب کی، کہ بھائی ماضی کو ہم بھول جاتے ہیں. آئیے یہ جو کنسٹیٹیوشن ہم نے بنایا ہے، مذاق ہمارے ساتھ نہ کریں. ہماری پارلیمنٹ کی کیا، ہم اس وقت با اختیار پارلیمنٹ ہوتے ہیں جب ہم کسی ڈکٹیٹر کو انڈیمنیٹی دیتے ہیں. ہاں 10 سال وہ کر کے جی ہمیں انڈیمنیٹی دی. کس نے دی؟ عمر فاروق تھا، محمود تھا، فلانا تھا. اس پارلیمنٹ، اس کے بعد پارلیمنٹ کیا ہے؟ کاغذ کا ٹکڑا، ایک مہرہ. نہیں، ایسا نہیں چلے گا. پارلیمنٹ شوڈ بی، مسٹ بی the origin of power. چلیں اس پہ بات کر لیتے ہیں. یہ بتائیں کہ پارلیمنٹ کو کون کون سے اختیارات ملنے چاہیے جو اس کے پاس نہیں ہیں؟ اس آئین میں، ابھی جو آئین ہے اس میں اختیارات ہو سکتے ہیں، اختیارات ہیں. فار ایگزامپل پہلا یہ ہے جتنا جلد ہو سکے ہم سینٹ کو با اختیار بنائیں، جتنا جلد ہو سکے. ربانی صاحب فائنینشیل پاورز دیں، جو بھی مانیٹری اینڈ سوشل جو بھی عینی طور پہ سمجھ رہے ہیں. ربانی صاحب کام کے آدمی ہیں، میاں صاحب زندہ ہیں، باقی ساری جمہوریت چاہتے ہیں. وی شوڈ ڈو اٹ، ایون ان دس پارلیمنٹ وی مسٹ ڈو اٹ، وی کین ڈو اٹ. وہ ہم کر سکتے ہیں. نمبر 2، آئین نے ہر ادارے کی حدود کی تعریف کی ہے. انہی حدود میں فوج اپنی حدود میں اپنے رہیں گے، زندہ باد. آپ اپنی حدود میں رہیں، عمر فاروق ہمارے جنرلسٹ اپنے حدود میں رہیں، عدلیہ اپنے حدود میں رہیں. پارلیمنٹ، الیکٹڈ پارلیمنٹ طاقت کا سرچشمہ ہوگی. وہاں داخلی اور خارجیہ پالیسیاں بنائیں گی. قومیتوں کے وسائل پہ ان کے بچوں کا پہلا حق، اس کی آئینی گارنٹی ہوگی. پاکستان بہترین ملک بنے گا، چل جائے گا. ہمسایوں سے ہمارے تعلقات. جی یہاں پر دوسرے سائڈ کی سٹوری بھی پھر میرا خیال ہے لے آتے ہیں نا، کیونکہ آپ کا بہت سٹرونگ، بڑا پورٹنٹ قسم کا آرگومنٹ ہے، اس سے کوئی ڈس ایگری نہیں کر رہا. لیکن میں آپ کو شیطان کا وکیل بن کے میں آپ کو دوسرے سائڈ کی کہانی سناتا ہوں. لوگ یہ کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ میں اتنی ایکسپرٹیز ہی نہیں ہے کہ وہ فورن پالیسی کو ڈیبیٹ کر سکے. آپ فورن پالیسی پہ ڈیبیٹ کراتے ہیں، وہ چیچوں کی ملیاں کی واقعات لے کے آ جاتے ہیں. فورن پالیسی پہ ڈیبیٹ ہی نہیں ہوتی. اس کی وجہ یہ ہے، میرے دوستوں کو میرا برادرانہ سلام، وہ سلام نہیں جو اس سے لوگ کرتے ہیں، یہ بھی وہ فارسی میں کہتے ہیں عباد صبا این ہما اردہ توست. پاکستان 1970 کے بعد بالخصوص 1970 سے پہلے بھی لوگوں کو کچھ کرنے نہیں دیا گیا، کسی کو کچھ نہیں کرنے دیا گیا. یعنی 47 کے بننے کے بعد ہمارے بزرگوں کو جیل میں. چلیں اس پہ اسپیسیفک سوال، کیا میاں نواز شریف صاحب کو فورن پالیسی رن کرنے کی اجازت نہیں ملی؟ نہیں ملی. میں عرض کر رہا ہوں، ایک منٹ میں ان سے کہتا ہوں، ہمارے دوستوں سے، آپ کے دوستوں سے، کہ خدا کے لیے آپ نے بہت تجربے کیے، مزید یہ اپنی لیبارٹری بند کر دیں. یو کانٹ انوینٹ اے لیڈر. یو کانٹ. فار گاڈ سیک. بار بار تجربہ ہوا، بار بار انوینشن ہوئی اور ہر بار ناکام ہوئی. یو کانٹ انوینٹ اے لیڈر. خدا کے لیے اس غلط شوق سے دور ہو جائیے. چلیں اس پہ اسپیسیفک سوال. ایک منٹ. پاکستان کے عوام کی وزڈم پہ بھروسہ کیجئے. اگر وہ عمر فاروق کو ووٹ دیتے ہیں، ایکسیپٹ اٹ. پھر دیکھیں کیسے نہیں بنتی پالیسیاں. آپ جنون لیڈرشپ کو مارتے ہیں، بگاڑتے ہیں، پیٹتے ہیں، پیچھے ہٹاتے ہیں، 2 نمبر کے لوگوں کو لے آتے ہیں. وہ غریب فیصلہ کرتے ہوئے آپ کی طرف دیکھتا ہے، پھر وہ خاک فیصلہ کرے گا. اگر وہ گیا ہے کہیں انڈیا کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، کہیں امریکہ میں بیٹھا ہے، ایک معاہدہ کر رہا ہے، تو اسے بھاگنا پڑے گا باتھ روم. جی سر میں کیا کروں؟ اس طرح ملک نہیں چلتے. فار گاڈ سیک ٹرسٹ یور پیپل. نہیں اچھا یہ بتائیے کہ میاں نواز شریف صاحب کے راستے میں کیا رکاوٹ تھی؟ انڈیا سے نارملائز کرنے میں کون روک رہا تھا ان کو؟
اگر یہی مفاد میں تھا پاکستان کے اگر یہی مفاد میں تھا پاکستان کے کہ انڈیا سے نارملائز کیا جائے، افغانستان سے نارملائز کیا جائے، تو ان کو کس نے روکا؟ میں ماضی کے مردے نہیں اکھیڑنا چاہتا. مجھے بھی معلوم ہے، آپ کو بھی معلوم ہے، میاں محمد شریف بحیثیت ایک پریمیئر کے انہوں نے ایک خارجی ڈگنیٹری کو دعوت دی تھی. وہ ہمارے ملک آیا تھا، ہمارے اس پہ آیا تھا، اس پہ ہماری فوج کے آدمی نے کہا کہ میں سلوٹ نہیں کرتا. یا یہ دنیا کے کسی سیولائز ملک میں ہو سکتا ہے؟ کسی سیولائز ملک میں ایک فوجی یہ تصور کر سکتا ہے کہ میرے گھر کا مہمان اس کے وہ اس لیے سلوٹ نہ کروں کہ میرے اپنی ذاتی وہ ہے؟ اس طرح نہیں چلے گا. اور پھر اسی کے پاس ہم باغے بھاگ گئے. میاں صاحب نے بلایا، وی ڈنٹ سلوٹ. اور جب ہم نے قبضہ کر لیا، ہم باغے گئے خالی شیروانی پہن کے، جی السلام علیکم کی اللہ توڑا. وہ یہ بھی سننے کو آیا کہ آپ کہیں افغانستان گئے تھے، وہاں آپ کے افغان آفیشل سے ملاقات ہوئی، واپس آ کے آپ نے سابق پرائم منسٹر نواز شریف صاحب کو بریف کیا ان کے موقف کے حوالے سے، اس پہ بھی وہ ناراض ہو گئے. یہ بات ہوئی تھی؟ میں بوڑھا بھی ہو گیا ہوں، مجھے باتیں بھول جاتی ہیں. مجھے پرائم منسٹر ہاؤس ایک دفعہ بلایا گیا تھا، تفصیل میں نہیں جانتا، اس میں فوجی ساتھی بھی تھے، سویلین بھی تھے. انہوں نے کہا کہ ہماری کچھ معلومات ہیں کہ وہاں سے یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، آپ مہربانی کر دیں، آپ کے تعلقات ہیں، اگر ہو سکے پلیز چلے جائیے. میں نے کہا میرے ساتھ کون جائے گا؟ میری خواہش تھی کوئی وہ ہوتا. بہرحال انہوں نے میرے ساتھ یہ آدمی بھیجا جو اب ہمارا سفیر ہے امریکہ میں. اچھا، ہم گئے وہاں، جو ہم چاہتے تھے ہم نے ان سے کہہ دیا. آئی ایم تھینکفل ٹو دیم کہ انہوں نے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، اگر ہے یا نہیں ہوگی. پھر وہ بات ہم چھپا نہیں سکے اور ہم وہ کرتے رہے. بہرحال پلیز یہ آگے بڑھیا. اچھا، ایک چھوٹا سا بریک لیں گے، اس کے بعد تھوڑا ڈیموکریسی جو ڈومیسٹک پالیٹکس ہے اس پہ ذرا ڈیبیٹ کریں. بالکل ناظرین، ایک چھوٹا سا بریک، اس کے بعد واپس آتے ہیں. جی ویلکم بیک ناظرین. جی اشرف ظہیر صاحب، یہ فرمائیے گا کہ آپ نے جو ابھی اگست 2017 میں ایک سپیچ کی تھی پارلیمنٹ میں ڈیموکریسی کے حوالے سے، پارلیمنٹ کو خطرات کے حوالے سے، وہ بالکل مماثلت ہے اس کی جو آپ نے 2014 میں کی تھی، اگست 2014 میں جب عمران خان صاحب دھرنا لے کے آئے تھے، یہاں پہ دھرنا لگایا تھا. تو کیا کوئی ایک تو یہ سوال ہے کہ کیا کوئی سملیرٹی ہے دونوں سچویشنز میں، اور دوسری بات یہ کہ کیا یہ تھریٹ جو ہے کانسٹنٹ ہے، وہاں سے 2014 میں بھی تھی اور 2017 میں بھی ہے، وہ تھریٹ ہے کیا؟ اس کو ڈسکرائب تو کر دیں ہمارے لیے. عمر فاروق بھائی، یہ ہمارا ملک ہے، ان میں کسی پہ وہ نہیں لگا تھا کہ میں لوگوں سے یا ہم کسی اور سے زیادہ محب وطن ہیں. بڑی مشکلوں سے یہ ملک یہاں تک پہنچا ہے، اور بہت بڑے خطرناک زلزلوں سے گزر کے ہماری کوتاہیوں غلطیوں کی وجہ سے ہمارا ملک ایک دفعہ ٹوٹ چکا ہے. یہ واحد ملک ہے، دنیا میں کہیں اس کی مثال نہیں ملتی. دنیا میں کہیں وہ نہیں ہے کہ اکثریت بھاگ جاتی ہے. دنیا میں جہاں جہاں آزادی کی تحریکیں چلی ہیں، اقلیتیں بغاوت کرتی ہیں بے انصافی کے خلاف، پھر خدا نخواستہ ملک ٹوٹتے ہیں، فلانا ہوتا ہے. ان لیگ آف نیشن میں اسکول آف فوڈ آف تھاٹ دیتا ہوں اپنے عالم فاضل لوگ جو ہمارے ہیں، جو بھی ہیں اسٹریٹجسٹ، وہ اس بات کو کوئی نہیں سمجھتے. جب لیگ آف نیشنز بنی تھی، آزاد ملکوں کی تعداد 60 تھی، 60 اونلی. اب آزاد ملکوں کی تعداد 192 193 ہے. یہ آسمان سے نہیں گرے یہ ملک، یہی 60 ملک ٹوٹے ہیں. اور ملکوں کے ٹوٹنے کی اپنی وجوہات ہوتی ہیں. پاکستان ہم کیوں اس بات پہ لگے ہوئے ہیں جس میں پہلے ہم نقصان اٹھا چکے ہیں؟ میں کہتا ہوں بحیثیت ایک پشتون کے آپ کے ذریعے، پاکستان ایک ملک ہے. میرا آپ سے رشتہ، آپ کہاں کے رہنے والے ہیں، یا بدین میں رہنے والے ایک سندھی سے، یا سندھ کے تھر اس پہ ہندوستان کے بارڈر سے اس سندھی سے میرا رشتہ، یہاں کسی بلوچ سے رشتہ، یہ آئین فراہم کرتا ہے. اس آئین نے ہمیں، یہ فیڈریشن ہے، ایک آئین ہے، اس میں ہم نے ایک عمرانی معاہدہ کیا ہے کہ ہم نے اس ملک کو یوں چلانا ہے. اگر اس کو آپ چھیڑیں گے
میرا پاس کیا رشتہ رہے گا؟ مسلمانی تو میرے افغانستان میں بھی مشترکہ ہے، کسی سندھی کی بمبے کے سندھی سے بھی قومی رشتہ ہے، سرائکی کا ہندوستانی سرائکی سے بھی رشتہ بنتا ہے، پنجاب کا تو پھر وہ مذہب کا مسئلہ ہے، سکھ اور مسلمان کا، ورنہ وہ بھی۔ آپ نہ چھیڑیں ان معاہدوں کو، آپ جب اس معاہدے کو چھیڑتے ہیں آپ ہمیں ناراض کرتے ہیں۔ مطلب تھوڑا سا اگر اسپیسیفکس پہ آ جائے نا، یہ ہے وہ کس نے چھیڑا؟ کیا ہماری افواج چھیڑتی ہیں؟ ڈونٹ ٹچ دیز تھنگس۔ ہمارا ایک آئین ہے، اس پہ ہمارا معاہدہ ہے، اس کی اسپرٹ کے متعلق آئیے پاکستان کو چلائیں۔ کیا فیڈریٹنگ یونٹس کی گورننس جو ہے اس میں انٹرفیرنس ہو رہی ہے؟ میں ابھی الزام لگاؤں بری بات ہے، لوگ کہتے ہیں حتیٰ چھوٹے چھوٹے ججوں تک ان کی رسائی ہو جاتی ہے، ڈپٹی کمشنر تک۔ بھائی یہ کیا کر رہے ہیں، خدا کو مانو۔ میں اب مجبور ہوں کہہ رہا ہوں، میرا بھتیجا ہے، صرف چونکہ وہ میرا بھتیجا ہے، ایم پی اے ہے، ایک ایکسیڈنٹ ہوا، ایک آدمی مرا پولیس کا، نہ وہ باغا ہے نہ اس نے وہ کیا، ٹھہرا ہے وہیں۔ کمشنر کو ٹیلی فون کیا ہے کہ پلیز یہ مشکل پیش آئی ہے، لوگ آئے ہیں، اس مریض کو ہم لے گئے اسپتال، میرا دوسرا بھتیجا ڈاکٹر ہے، اس کے ساتھ گیا ہے، ڈاکٹروں نے دیکھا ہے کہ فٹل انجری کوئی نہیں ہے، یہ بڑی بڑی رگے میں وہ ہیں، صرف یہ ہڈی ٹوٹ چکی ہے۔ اس کو ٹھیک کر کے میرا بھتیجا گھر آیا، 1 گھنٹے بعد اطلاع آئی کہ آدمی مر گیا۔ پتہ چلا کہ اس کی یہاں جو زخمیاں آئی تھیں، چھوٹی رگیں پھٹی ہوئی تھی، اس کو وہ بنا کے ابھی تک 3 مہینے سے the man is MP ہے، دونوں عیدیں اس نے جیل میں گزاری ہیں، اس پہ دہشت گردی کا مقدمہ لگایا۔ اسی کے ساتھ میں اگر کہوں ابھی کسی شہر سوشل میڈیا پہ بھی بہت اس پہ بہت اس کو اچھالا گیا، بہت اچھالا گیا۔ قانون کے مطابق ہونا چاہیے نا، جو بھی ہونا چاہیے قانون کے مطابق۔ اور اگر کوئی قانون کے، میرا مطلب یہ ہے انہوں نے سارے تانے چھان مارے ہیں کہ کوئی چوری کا مقدمہ، کوئی ڈاکے کا مقدمہ، کوئی قتل کا مقدمہ، جو بھی ہے بسم اللہ کرو بناؤ اس پہ۔ اسی قسم کا ایک کیس آپ میں منشن نہیں کرتا، لوگ ناراض ہوں گے، کوئی گھر ہوگا، اسی قسم کا ایک کیس ہوا کسی گھر میں، ایک مزدور بچی پنکھے سے لٹکی ہوئی ملی، ڈاکٹروں نے کہا کہ ایک ساتھ بدکاری بھی ہوئی ہے، گھر کے لوگ گرفتار ہوئے اور ضمانت پہ رہے ہوئے۔ میرا بھتیجا ابھی تک 3 مہینے سے وہ کیا میسج میں دیتے ہیں؟ مجھے کسی نے یہ کہا، خدا کرے یہ جھوٹ ہو، مجھے کسی نے کہا کہ ایک صاحب کہیں بول رہے تھے کہ ہم دیکھتے ہیں محمود گھٹنے ٹیکتا ہے یا نہیں ٹیکتا۔ خدا کو مانو یار، میں شاعری معیری بھی نہیں سمجھتا، میں صرف ایک دفعہ سجدہ لگاتا ہوں۔ وہ علامہ اقبال کا ایک شعر ہے، یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزاروں سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ پاپا اس قسم کے اتکنڈوں سے ہم نے کیا کہ ہم گھٹنے ٹیکیں؟ آپ اس ملک کو جمہوری انداز میں چلائیں۔ لیکن آپ کھل کے بات نہیں کر رہے، آپ ہمیں بتا نہیں رہے، ہمارے ویور کو آپ بتا نہیں رہے کہ وہ کون سی انٹرفیرنس ہے فیڈریٹنگ یونٹس کو۔ آپ جب اکثریت کی بات کرتے ہیں کہ 71 میں اکثریتی صوبہ پاکستان کو چھوڑ کے چلا گیا تھا، تو آج کی صورتحال میں ریلیونس کیا ہے اس کی؟ ریلیونس یہ ہے، ایک الیکشن ہوئے تھے، الیکشن انہوں نے جیتے تھے، وائی یو ڈیڈنٹ کیوں نہیں دیا اس کو؟ یہ 71 کی بات کر رہے ہیں آپ؟ کیوں نہیں دیا آپ نے؟ لیکن آج کا ریلیونس ہے؟ آج ریلیونس یہ ہے کہ آپ مداخلت کرتے ہیں، آپ 2 نمبر کے لوگوں کو سپورٹ کرتے ہیں، اب جن لوگوں کو آپ لوگوں کی وزڈم پہ آپ کو محمد نواز شریف کی شکل میں ایک آدمی ملا ہے جو اپنے تجربے میں سیکھ چکا ہے کہ پاکستان میں جمہوریت ہی واحد وہ نسخہ ہے جو اس ملک کو انٹیکٹ رکھ سکتا ہے۔ یہاں آئین کی حکمرانی ہونی چاہیے، یہاں قومیتوں کو ان کے حقوق ملنے چاہیے، ان کے زبانوں فلانے کا احترام ہونا چاہیے۔ آپ نے اس کو بھی نشانے پہ لگا دیا۔ آخر آپ کرنا کیا چاہتے ہیں؟ اس ملک کو بائی فورس توڑنا چاہتے ہیں؟ ضرورت کیا ہے؟ کیوں؟ ابھی فاٹا میں آپ کیا کر رہے ہیں؟ میں الزام لگاتا ہوں، I'm sorry، ٹھیک ہے، جو سزا مجھے آپ نے دے دیں۔ آپ تھورا بورے پہ حملہ ہوا، وہاں سے تمام دہشت گرد اس طرف بھاگ آئے، بن لادن سمیت۔ آپ نے ازبیک، تاجک، چچن، بن لادن سب ان قبائلیوں کے حوالے کر دیا کہ یار یہ ان کا کوئی قصور نہیں ہے، صرف ان کا قصور یہ کہ مسلمان ہیں، امریکہ ان کو نہیں چھوڑ رہا۔ آپ نے ان کے حوالے کیا، پھر آپ نے ان کو سپورٹ دی، قبائلیوں کو، غریبوں کو، ہمارے بزرگوں کو ان کے ذریعے مروایا،
اور پھر ساری دنیا کو آپ نے یہ امپریشن دیا کہ قبائل وہ ہے دہشت گرد ہے. آپ کو کوئی وجہ سمجھ آتی ہے کہ میاں نواز شریف کے خلاف کنسپریسی کرنے کا فوج کو کیا ضرورت ہے؟ فوج اصل میں وہ بات چھوڑنا نہیں چاہتی جو آئین کا اسپرٹ ہے. ہماری ایک فوجی سے میرے کیا دیکھیں آئی ایم سوری، اگر کسی کو شوق ہے الیکشن میں آنے کا بسم اللہ پارٹیاں بنائیں. ہمارے پاس جرنیل بیٹھے ہوئے ہیں، ایک جرنیل کا بیٹا ہمارا اسپیکر تھا، دوسرے جرنیل کا بیٹا میرا دوست ہے اعجاز اللہ کا ہمارا ممبر ہے، تیسرے جرنیل کے 2 بیٹے ہمایون وغیرہ ہمارے ساتھ ہیں. لیکن خدا کے لیے فار گاڈ سیک ٹرسٹ دا وزڈم آف دا پیپل. لیکن آج بھی وہ پریس کانفرنس کر رہے تھے وہ ڈی جی آئی ایس پی آر، اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارا فوج سے جمہوریت کو کوئی خطرہ نہیں ہے، فوج سے پارلیمنٹ کو کوئی خطرہ نہیں ہے. یہ وہ بار بار ریپیٹ کر رہے ہیں. زندہ باد. میرے مطلب یہ ہے، میں نے بار بار کہا ہے ہر اس فوجی کو، ایک تو یہ ہے کہ ایک چھوٹی سی بریک لے لیں، اس کے بعد واپس آتے ہیں. ناظرین ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، واپس آتے ہیں، گفتگو یہیں سے شروع کرتے ہیں. السلام علیکم ناظرین، ویلکم بیک. جی محمود خان اچکزئی صاحب، جب آپ یہ بات کر رہے ہوتے ہیں نا کہ تھریٹ ہے ڈیموکریسی کو اور نادیدہ قوتیں یعنی فوج کے بارے میں یا انٹیلیجنس سروسز کے بارے میں، کہ آپ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ وہ تھریٹ ہیں، وہ کوئی سازش کر رہے ہیں، یہ عام آدمی جب سن رہا ہوتا ہے نا تو وہ بڑا مبہم ہوتا ہے اس کے لیے یہ سمجھنا کہ آپ کا مطلب کیا ہے. اگر اس پروگرام کو آپ وساطت سے آپ کلیئر کر کے بتانا چاہیں کہ وہ کیا سرفیس پہ کیا ہو رہا ہوتا ہے جس کی وجہ سے آپ کہتے ہیں کہ یہ ڈیموکریسی. دیکھیے میرے بھائی، یہ جو مشہور دھرنا ہوا، جی پاکستان کے لوگ اتنے گئے گزرے بھی تو نہیں ہیں. نہیں ٹھیک، آپ 126 دن تک ہمارے اس پہ قبضہ رہا. 40,000 مسلح ہماری پیرا ملٹری ٹروپس، پولیس، ملیشیا اور یہ کھڑے رہے بالکل جیسے ان پہ کوئی جن بھوت بیٹھا ہو. یہ جلسے جن ہوتے تھے رات کو، صبح پھر شام کو پھر شروع ہو جاتے تھے 126 دن تک. آخر وہ کون سی وہ کیا بلا تھی جو ہماری اس پہ بیٹھی ہوئی تھی؟ انہوں نے یہ اسمبلی کے وہ توڑ کے اندر داخل ہوئے، وہاں انہوں نے خیمے لگائے. کنسٹیٹیوشن کا وہ آرٹیکل جس میں جب ضرورت پڑتی ہے اس کو وہ کیا جاتا ہے، ہماری پارلیمنٹ بھی فوجی بھائیوں کے ہاتھ میں تھی، کوئی ٹس سے مس نہیں ہوا. یہ کیا ہو رہا تھا؟ ججز چوری سے آتے تھے دفتر، پارلیمنٹیرین پیچھے سے آتے تھے، وزیر اعظم پیچھے سے آتا تھا، اور کبھی کبھی تو ہمارا میرا پرانا دوست کھریڈیا والا آدمی وہ تو کہتا تھا اندر والوں کو اندر پکڑ دو، باہر والوں کو باہر کر دو. یہ کیا ہو رہا تھا؟ دنیا جانتی ہے، دنیا جانتی ہے کہ یہ اپارا سے کنٹرول ہو رہا تھا. اس کا گواہ ہاشمی ہے. ابھی اتنی بڑی بربادی ہوئی، پارلیمنٹ میں حملہ ہوا، گالیاں ہوئی، وہاں خیمے، ابھی تک اس کی انکوائری نہیں ہوئی. اور پھر اس کے بعد جو کچھ میاں نواز شریف سے کہا گیا تھرو سمبڈی، میں وہ نہیں کہہ سکتا. بتائیں نا، وہ بتائیں. نہیں میں جب تک کوئی آدمی مجھے اجازت نہ دے میں یہ نہیں کہہ سکتا. ایک پریمیئر، الیکشن پریمیئر سے آپ جا کے یہ جب آپ اپنے پریمیئر کو، ایک تو یہ خبر سننے کو ملتی تھی کہ میاں نواز شریف کو انڈائریکٹلی کہا جا رہا تھا کہ وہ استعفیٰ دے دیں، یا کوئی یہ آئینی تھا؟ نہیں آئینی تو نہیں، وہ الیکٹڈ پریمیئر تھا. 126 دن یہ ہنگامہ، پھر یہی لوگ چل پڑے، انہوں نے حملہ کیا ٹی وی پہ، انہوں نے پگڑ مگڑ باندھ کے فلانے باندھ کے سیکریٹریٹ کے سامنے. اچھا، عمران خان کی ایک اور خاصیت، ساری ہمارے 21 گریڈ کے افسروں کو سیکریٹریٹ سے بگا دیا. اس طرح چلائیں گے ملک؟ یہ نہیں چلے گا، امپاسبل. ٹھیک، اس طرح نہیں چلے. نہیں ایک منٹ، عمران خان صاحب کی ایک اور خاصیت بھی ہے کہ وہ پچھلے جو 50، 60 اور 70 اور 80 کی دہائی میں جو پختون نیشنلسٹ پختونوں کی ریپرزنٹیشن کر رہے تھے اور پختونوں کو لیڈ کر رہے تھے اور پختونوں کا فیس تھے، یعنی آپ تھے یا ولی خان صاحب کی پارٹی تھی، یہ فیس تھی پختون پالیٹکس کی. ٹھیک، 2000 کے بعد عمران خان پختونوں کی فیس بن گئے.
مہربانی میں اس یہ بھی ایک خاصیت ہے عمران خان صاحب، بس خدا خیر کرے، خدا مطلب آپ کی آپ کو پیچھے دھکیل دیا نا. میرا مطلب یہ جب آپ پیٹریاٹک قوتوں دیکھیں عمران خان کو سارے خیبر پختونخوا میں ووٹ پڑا، عمران خان کو سب سے بڑی جو سٹی ہے پختونوں کی کراچی، وہاں ووٹ پڑا. میں آپ کی بات بالکل سمجھ رہا ہوں. آپ جب پیٹریاٹک قوتوں کو بائی فورس توڑیں گے، پیچھے دھکیلیں گے، نتیجے میں سب کچھ ہو سکتا ہے. میں یہ نہیں کہتا، میں کسی کو تانے نہیں دیتا، تانا دینا بری بات ہے. اس ملک پہ انگریزوں کا قبضہ ہوا، پشتونوں کی تعداد سب کانٹیننٹ میں آبادی کے لحاظ سے سب سے کم ہے، پنجاب سے، ہندو کی بڑی آبادی سے، فلانے کی بڑی آبادی سے، فلانا سے. لیکن میں دعوے سے کہتا ہوں کہ آبادی کے لحاظ سے پشتونوں نے سب سے زیادہ قربانی دی. اگر بندوق کی بات ہے سالوٹ سے، پشتون وطن کا ہر ذرہ اس کا گواہ ہے، چاہے وہ پشتون علاقہ بلوچستان میں ہے، چاہے وہ پشتون علاقہ پنجاب میں ہے، چاہے وہ فاٹا میں ہے، چاہے NWFP میں ہے. ایک ایک انچ پہ ہمارے یہ کسی نے وزیر اعظم نہیں بننا تھا، کسی نے پریزیڈنٹ نہیں بننا تھا، ایک ایک انچ پہ انہوں نے اپنے بچوں کی قربانی دی، انگریزوں کے خلاف لڑے. میں یہ کہتے ہوئے مجھے شرم محسوس ہوتی ہے، لیکن وہ پختون اب عمران خان کو ووٹ. میں عرض کر رہا ہوں پولیٹیکلی بادشاہ خان اور ادھر بلوچستان میں خان عبدالصمد خان چکزئی وہ واحد لوگ تھے جنہوں نے انگریزوں کو چیلنج کیا اور ان کی جیلوں میں رہے. ٹھیک، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے اس میں. پھر جب پاکستان بنا تو کم سے کم آپ کو انہیں نہیں چھیڑنا چاہیے تھا. آپ نے وہ لڑتے رہے، جھگڑتے رہے، بڑی بڑی تنظیمیں بنائیں، قربانیاں دی، جیلوں میں رہے. جب پاکستان بنا تو آپ کے ان کے ایکسپرٹیز سے فائدہ اٹھانا چاہیے. آپ نے بھی انہیں ڈب کر دیا یو آر اینٹی اسٹیٹ. کیسے اینٹی اسٹیٹ؟ پاکستان کا المیہ یہ ہے، میں معافی چاہتا ہوں، پاکستان کا المیہ یہ ہے، ہمارے وہ پالیٹیشین، ہمارے جو پروفیسر صاحبان اس پہ سوچیں، پاکستان کا المیہ یہ ہے کہ چونکہ ہندوستان جب انگریز آیا 1000 سال تک ہم سب کا مشترک ملک تھا. جب اس کی تقسیم کی باری آئی، بات ہوئی، تو پاکستان کی حمایت کسی بھی مسلمان سیاسی پارٹی نے نہیں کی. ابھی جو کچھ کہتے رہے زندہ باد، جو کچھ کہتے رہے، وہ اس لیے نہیں کہ وہ ہندوؤں کے ایجنٹ تھے، وہ تو سارے ہندوستان کو ایک مشترک اپنا ملک سمجھتے تھے. 350 سال پٹھانوں نے حکومت کی تھی، 350 سال مغلوں نے کی تھی. پھر انگریز آیا تھا، جب یہ نئی تھیوری آئی، ابھی اس کی سزا اپنی صرف پشتون رہبروں کو کیوں دی کہ تم چونکہ پاکستان کی تم نے مخالفت کی. بابا پاکستان کی مخالفت میں نے نہیں کی، میں نے انگریز کی مخالفت کی تھی. اس میں جمعیت علماء اسلام، جماعت اسلامی، خاکسار تاریخ، حر مجاہدین، بادشاہ خان کی تاریخ، میرے والد کی تاریخ، بلوچوں کی تاریخ، اس لیے نہیں کہ کسی کے ایجنٹ تھے. اس کی آپ نے یہ سزا دی کہ تم چونکہ پاکستان کے مخالف ہو لہٰذا میں نے آپ کو جانے نہیں دینا. مائی فادر، میں 5 مہینے کا تھا، میرے باپ کو گرفتار کیا گیا بغیر کسی اس کے. 6 مہینے کہ آپ کی وجود سے خطرہ ہے، حفظ کیا کہتے ہیں وہ یہ 6 مہینے بڑھاتے 6 سال کر دیا. میں 5 مہینے کا تھا جب انہیں گرفتار کیا گیا تھا، جب انہیں وہ رہا ہوئے میں 7 سال کا بچہ. اچھا، آپ اپنی گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیے گا، ہم چھوٹا سا بریک لیں گے، واپس آ کے آپ کی گفتگو وہیں سے شروع ہوگی. ناظرین ایک چھوٹا سا بریک. جی ویلکم بیک ناظرین. سر یہ بتائیے گا کہ یہ جو نیشنلسٹ فورسز ہیں، پختون نیشنلسٹ، وہ پختونوں کی پولیٹکس کو اب ڈومینیٹ کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ تو میں عرض کر رہا تھا، میں نے جہاں بات کٹ گئی تھی، اب پختونوں کی پولیٹکس کو عمران خان ڈومینیٹ کر رہا ہے، صحیح بات ہے یہ؟ میں اس پہ کچھ نہیں کہوں گا، بری بات ہے کسی کے خلاف کچھ کہنا. بات یہ ہے، یعنی پختونوں کو آپ خود تنگ کر رہے ہیں. لاکھوں ان کے شناختی کارڈ اپنے بند کر دیے، لاکھوں. فاٹا ایک علاقہ ہے، فیڈرل ایڈمنسٹریٹو ٹرائبل ایریاز. ابھی بہت کم لوگ یہ جانتے ہیں کہ یہ ایجنسیاں کم سے کم 3، خیبر، جنوبی وزیرستان، شمالی وزیرستان، یہ ڈیورن لائن سے پہلے بنی ہے. اچھا، آپ ایسی غلط چیزوں کو چھیڑ رہے ہیں، آپ کو کچھ سمجھ نہیں پڑ رہی.
یہ علاقہ یاغستان کہلاتا تھا. یاغستان مینز باغی لوگ. باغی مینز یہ 1935 ایکٹ میں لکھا ہے, آپ پڑھ سکتے ہیں کہ ہمارے انگریز لکھتا ہے ہمارے بارڈر پہ رہنے والے پشتون قبائل اور بلوچ قبائل سے مراد جو ہمارے ساتھ غلطی سے 1970 میں مرج ہو گئے, وہ نہ ہندوستان کا حصہ ہیں, نہ برما کا حصہ ہیں, نہ کسی آزاد کسی اور اسٹیٹ کا حصہ ہیں. دے آر فری پیپل. ٹھیک, یہ اس وقت کی بات ہے. ٹھیک, ابھی ان کو آپ نے پکڑ لیا کہ ہم آپ کو, بابا ایسا نہیں ہوگا. فاٹا یعنی ان کو خیبر پختونخوا میں ضم نہیں ہونا چاہیے. جو بھی ہو یہ فیصلہ فاٹا کے عوام کریں گے. فاٹا بلانگس ٹو فاٹا پیپل. پارلیمنٹ نہ کرے. پارلیمنٹ یہ فیڈرل ٹرائبل ایریاز. جب ہندوستان تھا 4 یونٹ تھے. ڈپٹی کمشنر پولیٹیکل ایجنٹ تھا, وہاں اس علاقے کا جرگا تھا, اس کا گورنر تھا اور وائسرائے تھا. ٹھیک, وائسرائے تبدیل ہو گیا ہے پریزیڈنٹ آف پاکستان سے. یہ مرکزی چیزیں ہیں. فاٹا کے عوام فیصلہ کریں گے اگر وہ چاہتے ہیں کہ انضمام جرگے کے ذریعے, ریفرینڈم کے ذریعے. وائی ناٹ ریفرینڈم؟ یس, لوگ تو آزادی کی ریفرینڈم کر رہے ہیں. آپ اس کے ریفرینڈم نہیں چھوڑ رہے ہیں. آپ جو فاٹا کو جو کاغذ ہے پڑھ لیجئے. پہلا پیراگراف یہ ہے کہ فاٹا دنیا کے باغیوں کا مرکز بنا, یعنی دہشت گردوں کا, اور ہمیں مجبراً. بابا یہ تو گالی ہے. فاٹا تو اگر وہ باغی ہیں, اگر وہ خدا نخواستہ آپ کے خلاف لڑنے والے لوگ ہیں, پھر آپ ان سے 1 لاکھ افراد ملیشیا اور فیڈرل سیکورٹی فورسز میں کیوں لیتے ہیں؟ آپ ان کو لیفٹیننٹ کرنل اور لیفٹیننٹ جنرل تک کیوں لے جاتے ہیں؟ ماں باپ تماشے نہ کریں. فاٹا خیبر پختونخوا, جنوبی پختونخوا جو ہمارا علاقہ ہے, اور پشتون ایریاز آف پنجاب, یہ کنٹیگوس پشتون علاقہ ہے. ہمارے بزرگوں کا گناہ یہ تھا کہ ہم یہ چاہتے تھے کہ ایک ساتھ متصل سارا پشتون علاقہ ایک صوبے میں ہو, ایک ساتھ متصل علاقہ بلوچ ایک صوبے میں ہو, سرائکی ایک میں ہو, پنجاب میں ہو. مرضی سے ہم کوئی 3-4 محکمے مرکز کو دے دیں, ان کی زبانیں ان کی اپنی زبانیں ہوں. میں آج بھی لکھ کے دینے کے لیے تیار ہوں کہ پاکستان بہترین ملک بن جائے گا. لیٹ اس میک اٹ اے ٹرانسپیرنٹ فیڈریشن آف پاکستان, جس میں پشتون, بلوچ, سندھی, سرائکی اپنے اپنے علاقوں میں ہوں, جہاں انصاف کا بول بالا ہو. افغانستان کے ساتھ ہماری دوستی, انڈیا سے ورکنگ ریلیشن شپ, بہترین ملک ہے, بن جائے گا. ورنہ جناب اس کے سی پیک کیا, میں نے اس کی اسمبلی میں کہا تھا, میں نے کہا اس گاؤں میں بنجارن بھی نہیں جاتی جہاں کتے بونگتے ہوں, وہاں بنجارا نہیں جاتا جہاں کے بچے پتھر مارتے ہوں. آپ سی پیک بنا رہے ہیں, یہاں بھی لڑائی, وہاں بھی لڑائی, وہ بھی آپ پہ مشکوک, وہ بھی مشکوک. ایسا نہیں ہوگا. اس کے لیے ایک فکرہ کر دوں. میں ایک پشتون کی حیثیت سے, ایک پاکستانی کی حیثیت سے, ایک یہاں کے رہنے والے کی حیثیت سے آپ کو تجویز کرتا ہوں کہ ہمیں یہاں پیس لانے کے لیے, اس کے لیے جو ویکیبولری ہم نے پیدا کریں, اس کا یہ ہوگا, الف یہ ہوگا کہ ہم سے مراد افغانستان کے ہمسایوں نے, ہم نے افغانوں کو یہ انٹرنیشنل گارنٹی دینی ہوگی کہ افغانستان ایک آزاد خود مختار ملک ہے, یہاں پیس آ جائے گی اور افغانستان ہمارا سب سے بہترین دوست بن جائے گا. ٹھیک نہیں, لیکن میرا سوال پھر بھی اپنی جگہ موجود ہے کہ نیشنلسٹوں نے پختونوں کا ووٹ کس طرح لوز کیا. تو ایسا ہوتا ہے کبھی ایسا ہوتا ہے. آئی ایم شور 18 ایکیڈیمک سائیڈ پہ جو تھیوری پیش کی جا رہی ہے, میں آپ کو ذرا اس سے میں چاہوں گا آپ اس پہ کامنٹ کریں. میں مختصراً بیان کرتا ہوں کہ پاکستان میں جو فیڈرل ادارے ہیں, یعنی فوج, یعنی بیوروکریسی, سینٹرل بیوروکریسی, یعنی انٹیلیجنس سروسز, ان میں پختونوں کی ریپرزنٹیشن بہت زیادہ ہے. اور کیونکہ یہی ادارے جو ہیں, فوج, انٹیلیجنس سروسز اور بیوروکریسی, ملک کو رول کر رہی ہیں, اس لیے آپ کی نیشنلزم جو ہے وہ ذرا ریسیڈ کر گئی ہے, اتنی پاپولر نہیں ہے. میرا مطلب ہم یہ الزام, یہ آپ اس سے ایگری کرتے ہیں؟ نہیں, آئی ڈونٹ ایگری. میں یہ الزام یہ مان بھی لیتا اگر وہ ہمیں اچھی حکمرانی دے دیتے, اگر وہ ہمیں اچھی حکمرانی دیتے. کیا حالت ہے ہمارے پاس وقت بالکل نہیں ہے ہماری جناب. اگر اب مختصر بات, اگر مختصر, کیا حالت ہے غریب پنجابی کی,
کیا حالت غریب سرائکی کی، کیا حالت غریب بلوچ کی، کیا حالت غریب پٹھان کی، اس طرح چلے گا؟ نو. غریب انسان اس کو کچھ نہیں چاہیے، اسے صرف یہ چاہیے کہ وہ اپنے گھر سے جب جائے اپنے کام سے کم اتنی روزگار ملے کہ وہ آرام سے روٹی کھا سکے اور اس کے گھر کے لیے بے عزتی کا سامان. تھینک یو، بہت شکریہ محمود خان اچکزئی صاحب ہمارے شو میں آنے کا. ناظرین، گفتگو آپ نے سنی. ان کا کہنا یہ تھا کہ فیڈرل سسٹم، پارلیمنٹری سسٹم اور کانسٹیٹیوشنلزم اس ملک کو بچا سکتا ہے، اس ملک کی سیکیورٹی کو انشور کر سکتا ہے، اور اگر یہ چیزیں نہیں ہوں گی تو نقصان ہو سکتا ہے. ہم نے سوچنے کا مقام ہے، ہمیں سوچنا ضرور چاہیے ان باتوں پہ، ان لوگوں کی باتوں کے، ان کے پاس تجربہ ہے، ان کی باتوں پہ سوچنا ضرور چاہیے. کل تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.